اگر آپ یہ باتیں اس وقت کرتے، اس وقت کوئی انٹرویو دیتے، کوئی اپنے چھوٹے بھائی سے ہی سبق سیکھ لیتے اور جرأت کا مظاہرہ کر کے اعلان کرتے کہ پنکی پیرنی نے یہ حرکتیں کی ہیں اور میں نے اس وجہ سے طلاق دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیع ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ رات خاور مانیکا نے جو کچھ کہا قوم نے سن لیا۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نیلی بار کا راجا اور رانی کون تھے، ان کی کیا کہانی تھی، انہوں نے کیا اس معاشرے میں گل کھلائے اور حالات کدھر پہنچے، اور ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، میں نے آپ کو بتانا ہے آج کل ڈپلومیٹک سرکل میں بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں یا آگے جانے ہیں، اور میں نے آپ کو بتانا ہے برٹش ہائی کمیشن میں ایک تقریب میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کیا کچھ سننا پڑا، کیا کچھ کہنا پڑا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین ہارٹ فیورٹ موضوع، خاور مانیکا، پنکی پیرنی، بشرا بی بی۔ جو کچھ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں محترم خاور مانیکا نے کہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب سنی ہوئی باتیں تھیں، سب کہانی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے منہ سے آن کیمرہ اس نے ان باتوں کا اعتراف کیا۔ ان کی باتوں میں کنٹرڈکشن بڑی ہے خاور مانیکا کی، اور میں آپ کو وہی کہانی بتاؤں گا۔ ایک علاقہ ہے سائیوال ڈویژن، جس کے اندر ناظرین اوکاڑا، سائیوال اور پاک پتن آتا ہے، جہاں پہ ان کا گھر ہے خاور مانیکا کا، اور اوکاڑا سے تعلق ہے پنکی پیرنی کا، بٹو فیملی سے تعلق ہے پنکی پیرنی کا، وہاں سے ان کی شادی ہو کے ادھر آئی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس علاقے کو نیلی بار کہا جاتا ہے، اور نیلی بار کا راجا خاور مانیکا کو کہا جاتا ہے۔ خاور مانیکا کو نیلی بار کا راجا کس نے خطاب دیا؟ پنجاب کی بیوروکریسی نے، جو ان کے ہاتھوں 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈستی رہی اور یہ موجیں کرتے رہے۔ ان کا بیٹا ابراہیم مانیکا، یہ پیئر ہوتا تھا باپ بیٹے کا، اور اس میں ان کی حکمرانی تھی، پنجاب میں بھی حکمرانی تھی، فرا گوگی کی تو پنجاب میں تھی۔ ان کو مخصوص ایریا ان کو دیا گیا تھا، ان کی مداخلت تھی ہر معاملے میں، سیاسی تقرری ہو، بیوروکریسی ہو، اور باپ بیٹے کا جوڑا ایسا تھا کہ ان کا نہ تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ تھا، لیکن یہ نیلی بار کے راجے کے طور پہ مشہور تھے، اور اس حوالے سے بڑی کہانیاں مشہور ہیں اور بڑی مصدقہ باتیں مشہور ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اگست 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے تو 7 ڈی پی اوز جو ہیں ان کا تبادلہ ہوا، جن میں رضوان گوندل پہلے تھے۔ ان کی فیملی کو ایک پولیس ناکے پہ روکا گیا، اس کا اتنا بڑا بات بنی اور سپریم کورٹ تک پہنچی تھی۔ رضوان گوندل کا کیریئر خراب کیا گیا۔ پھر ایک ماریہ محمود ہیں، پھر عبادت ناصر ہیں، صاحبزادہ بلال عمر ہیں، نجیب الرحمان ہیں، ملک جمیل ظفر ہیں، اور فیصل مختار ہیں۔ ان کو تبادلے کرائے گئے فوراً، کیونکہ حکم یہ تھا کہ ان کی حویلی میں جائیں، ان کے فارم ہاؤس میں جائیں، اور ان کی بات ہر ناجائز جائز بات ماننی ہے۔ ایوریج دیکھی جائے تو 5 سے 4 ماہ تک یہ ڈی پی اوز وہاں تعینات رہے، اور رولز کہتے ہیں کم از کم 3 سال۔ اور اسی طرح کمشنرز کا بھی دیکھا جائے تو 6 کمشنرز تبدیل ہوئے، اور یہ اگر کوئی کال بھی نہیں سنتا تھا افسر تو خاور مانیکا کہاں رابطہ کرتے تھے؟ فرا گوگی سے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ میں تو رابطہ ہی نہیں کرتا تھا، اور وہاں سے سی ایم آفس بزدار، سائیں بزدار بیٹھے ہوتے تھے، اور وہاں سے حکم آتا تھا
کہ خاور مانیکا کے فارم ہاؤس پہ اور ان کے حویلی میں جا کے افسران معافی مانگے. اگر وہ معافی نہیں مانگتا تھا تو اس کو OSD بنا دیتے تھے, اس کا تبادلہ کر دیتے تھے. ناظرین, یہ تو یہ ہو گیا, میں آپ کو بتاتا چلوں. ان کے والد صاحب ہیں غلام محمد احمد مانیکا صاحب, جو وفاقی وزیر اور پنجاب میں بھی وزیر رہ چکے ہیں. ان کے والد محترم 1988 میں IGI کے MNA تھے اور وہ مینج ہو گئے. بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی جس میں غلام مصطفیٰ جتوئی اور میاں محمد نواز شریف اور باقی اس وقت کی لیڈرشپ نے وہ کی تھی. وہ ناکام ہو گئی 89 میں. غلام اسحاق خان سابق صدر بڑے محرک تھے اس کے. تو اس میں بنیادی کردار جو ادا کیا تھا وہ جناب ایک رئیس شبیر صاحب ہوتے تھے رحیم یار خان سے, اور ایک غلام محمد احمد مانیکا صاحب ہوتے تھے. انہوں نے اپنی پارٹی کا ساتھ چھوڑ کے بے نظیر بھٹو کا ساتھ دیا اور بے نظیر کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر 1997 میں یہ دوبارہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ MNA بن گئے, کیونکہ زمیندار فیملی تھی, تگڑی فیملی تھی اس علاقے کی. اور اب ان کا بیٹا جو ہے ایک اور احمد رضا مانیکا, ابھی حال ہی میں نون لیگ کا MNA رہا ہے اور میرا ان سے رابطہ رہتا ہے. میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا 2018 کے الیکشن کے موقع پہ جب وہ جیت کر آئے, تو میں نے کہا یار آپ تو PTI میں تھے, آپ نے کیوں تحریک انصاف چھوڑی؟ وہ حکومت میں آ رہے ہیں عمران خان. تو انہوں نے کہا میں بڑا غیرت مند آدمی ہوں طارق صاحب, میں جہاں جاتا تھا لوگوں کے تانے مجھے ملتے تھے, ووٹرز کے تانے ملتے تھے, چاہنے والوں کے تانے ملتے تھے کہ تمہاری بھابھی بشرا بی بی نے کیا کیا اور تمہارے بھائی خاور مانیکا نے کیا حرکت کیا. تو وہ نون لیگ سے 2018 میں MNA بن کر آ گئے, ابھی دوبارہ وہ. تو ناظرین, میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں. یہ 1997 کی بات ہے. غلام احمد مانیکا صاحب سے بھی میری ملاقاتیں رہی ہیں. ایک میاں عبدالستار لالیکا صاحب ہوتے تھے بہاول نگر سے, MNA رہے ہیں, فیڈرل منسٹر رہے ہیں کئی مرتبہ, نون لیگ میں رہے, کاف لیگ میں آ گئے تھے. تو وہ 1997 میں فیڈرل منسٹر بنے. انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میرے علاقے میں چلو, بہاول نگر جانا ہے. تو راستے میں ہم پاک پتن رکے, ان کے گھر غلام احمد مانیکا صاحب کے گھر رات کو رکے. پھر ہمیں ان سے ملاقات بھی ہوئی میری اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. تو مجھے وہ ایک دم رات جب میں نے اس کا انٹرویو سنا تو وہ حویلی اور وہ مناظر مجھے یاد آ گئے, اور میاں عبدالستار لالیکا مرحوم کی بھی یاد آ گئی. تو میں نے کہا بتاتا چلوں کہ اس زمانے سے میں اس فیملی کو جانتا ہوں, اور بڑے باعزت فیملی ہے مانی جاتی ہے اس علاقے کی, اور بڑے زمیندار ہیں اس علاقے کے. پھر جو مانیکا صاحب خاور مانیکا نے کچھ باتیں کی ہیں میں ان کو نہیں مانتا. خاور مانیکا صاحب, آپ کی مرضی کے بغیر سب نہیں ہوا سب کچھ. آپ کی مرضی پوری شامل تھی پنکی پیرنی کو طلاق دینے میں, عمران خان کے آپ کے گھر میں آنے میں کے معاملے میں. ہو سکتا ہے اگر آپ یہ باتیں اس وقت کرتے, اس وقت کوئی انٹرویو دیتے, کوئی اپنے چھوٹے بھائی سے ہی سبق سیکھ لیتے اور جرأت کا مظاہرہ کر کے اعلان کرتے کہ پنکی پیرنی نے یہ حرکتیں کی ہیں اور میں نے اس وجہ سے طلاق دی ہے, تو بات مانتے. اب آپ قید میں رہے کچھ دن, آپ پر اینٹی کرپشن پنجاب کا ایک مقدمہ بنا, آپ نے قبرستان کی زمین پہ قبضہ کیا, اور اب ضمانت پر آئے اور آپ کا انٹرویو آ گیا. ہو سکتا آپ اپنے حساب سے سچے ہوں, لیکن جس تناظر میں گفتگو ہوتی ہے اس میں دیکھا جائے تو یہ درست بات نہیں. جاوید چودھری صاحب ہیں بڑے سینئر کالم نویس, انہوں نے ایک مرتبہ ایک کالم میں آپ کے متعلق لکھا تھا کہ جناب آپ جب کسٹم میں تھے, آپ کی ملتان میں پوسٹنگ تھی, تو ایک بزنس مین آپ کے پاس آتے ہیں, انہوں نے بڑی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تھی, کوئی 4-5 کروڑ روپیہ اس کی مالیت تھی اس زمانے میں. آپ نے وہ گھڑی اتروا لی تھی اور اپنے پاس رکھ لی تھی, اور اس بزنس مین نے آپ کا نام لے کے ساری بزنس کمیونٹی کو بتایا تھا کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس کام کے لیے جائے
تو نہ قیمتی موبائل لے کے جانا ہے، نہ قیمتی گھڑی لے کے جانی ہے۔ تو آپ کی تو دوران سروس یہ شہرت تھی۔ بہرحال آپ نے جو کچھ کہا، آپ جانیں، آپ کی سابقہ اہلیہ جانیں، عمران خان جانیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے باتیں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عمران خان نے غیر شرعی کام کیا ہے، آپ کی سابقہ اہلیہ نے غیر شرعی کام کیا ہے، عدت کے دوران نکاح کیا ہے، تو وہ عدالت جانے، معاملہ عدالت میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ نیلی بار کا راجا کون تھا، اس نے کیا کچھ کیا، ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ میں آپ کو بیان کر دیا۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ یہ آج کل بڑی بحث چلی ہوئی ہے۔ کچھ یہ کہا جا رہا ہے نگران سیٹ اپ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو میری کچھ ایک دو سینیٹر سے بات ہوئی ہے، وہ حال ہی میں ایک اہم سفارت خانے میں گئے، اہم ملک کے کسی ڈنر پہ، تو وہاں ان سے بڑی یہ باتیں ہوئیں۔ اس ملک کے سفارتکاروں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں۔ یہ گفتگو ڈپلومیٹک سرکل میں ہو رہی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتانا ہے، برٹش ہائی کمیشن میں ایک تقریب تھی، اس میں بڑی تعداد میں صحافی اور سیاسی رہنما اور باقی لوگ تھے۔ تحریک انصاف کی طرف سے 2 رہنما تھے۔ تحریک انصاف کے آج کل سیکرٹری انفارمیشن ہے، ترجمان ہیں رؤف حسن رؤف صاحب۔ یہ فواد حسن فواد جو فیڈرل منسٹر ہیں نجکاری کے آج کل، میاں نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری، ان کے بڑے بھائی ہیں، اور سینیٹر ولید اقبال تھے۔ تو انہوں نے وہاں برٹش ہائی کمشنر سے گفتگو کرنے کی کوشش کی 2 موضوعات پہ۔ ایک یہ کہ عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، جھوٹے مقدمے بنے ہیں، سائفر بنا ہے، فلاں بنا ہے، ساری انہوں نے ڈیٹیل بیان کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ شفاف الیکشن نہیں ہو رہے، یہ ہو رہا ہے، اور تحریک انصاف کو دبایا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف بڑی مقبول ہے۔ تو ناظرین، برٹش ہائی کمشنر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، میں اس پر کوئی رائے نہیں دوں گی کہ کیا ہو رہا ہے، نہ یہ میرا مینڈیٹ ہے۔ تو ان کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں نے کہا یہ ناظرین کو بتاتا چلوں، واضح نشانیاں الیکشن کی کیا ہونی ہیں، یہ آپ ہائی کورٹ پہ نظر رکھیں۔ ہائی کورٹ میں اپیل میاں نواز شریف کی سماعت شروع ہو چکی ہے، دوبارہ بینچ بیٹھ گیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے جب ڈیٹیل آئیں گی، ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ آگے بڑھے گی، تو آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔